سندنا وشفيعنا جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه الذين فازوا في الدارين وعلى من تبعه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری ماں بہنوں عزیز نوجوان ساتھیوں، قرآن پاک کی سورۃ التحریم پارہ نمبر 28 کی 6 آیت پر کچھ حصہ میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے یا حضرات کے سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کے مطابق حقیقت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام حضرات کو سننے کی سمجھنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج نئے اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے. نئے اسلامی سال کا چاند نظر آنے پر آج جب محرم رمضان ہے. ہمارا سال مسلمانوں کا یکم محرم رمضان سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ کے مہینے کے اوپر اس کا اختتام ہوتا ہے. یکم محرم رمضان کو شہنشاہ مطلب انسان مراد رسول خسر رسول
خلیفہ روم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول ہیں، تمام کے تمام صحابہ کرام مرید رسول ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام خطابہ کو پکڑ کر کے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اگر اسلام کو طاقت دینی ہے، اسلام کو قوت دینی ہے، تو میں تم سے دعا کرتا ہوں، یا تو خطاب کے بیٹے کو دائرہ اسلام میں داخل کرنا، یا اسلام کے بیٹے کو دائرہ اسلام میں داخل کرنا۔ ایک دعا اللہ کے نبی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے لیے مانگی، اور وہی دعا اللہ کے نبی نے ابو جہل کے لیے مانگی، لیکن رب کو ابو جہل پسند نہیں تھا، رب کو عمر پسند تھا۔ اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کے نکلے گھر سے، راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا کہ عمر کہاں جا رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آج محمد کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ تو محمد کا کام تمام نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تو بھی بے دین ہو چکا ہے؟ کیا تو بھی اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ چکا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر تو نے فکر کرنی ہے، اپنے گھر کی فکر کر، اپنے گھر کی فکر کر، اپنی بہن کی فکر کر، اپنے بہنوئی کی فکر کر۔ میں بھی تیرے بہنوئی کے گھر کے قریب سے گزرا ہوں، اس کا نام حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بہن کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور شخص نے کہا کہ میں ابھی تیری بہن کے گھر کے قریب سے گزرا، وہاں پر میں نے قرآن کی تلاوت کی آواز کو سنا ہے، اور تو محمد کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اسلام تو تیری بہن کے گھر پر پہنچ چکا ہے۔ حضرت عمر وہاں سے واپس آئے، اپنی بہن کے گھر میں پہنچے، گلی سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت خباب بن ارد سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ حضرت عمر نے دروازے پر دستک کی آواز کو سن کر کے حضرت فاطمہ دروازے پر جاتی ہیں، کہتی ہے کہ منتر کلوا دروازے پر دستک دینے والا کون ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں تیرا بھائی عمر ہوں۔ فوراً لگائی، جا کر کے قرآن کے مسئلے کو اٹھایا، کاغذوں کے اوپر نہیں تختیوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، پتوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، اس قرآن کو اٹھایا اور جا کر کے چھپا دیا۔ حضرت خباب بن ارد بھی چھپ گئے، حضرت عمر اندر
داخل ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارے گھر سے قرآن کے تلاوت کی آواز سنی ہے، مجھے بتایا جائے وہ رستم کہاں ہے جس کو تم پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سلمان نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ، یہ قرآن پاک کا نسخہ، اس قرآن کے نسخے کو ناپاک شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا، ابھی عمر کافر ہے، اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوا، وہ قرآن کو کیسے چھو سکتا ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا عمر، اس قرآن کو تو ہاتھ نہیں لگا سکتا، آج میرے پاس قرآن موجود ہے، آپ نظر اٹھا کر کے دیکھیں، اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے صرف پاک لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں، اگر مسلمان بھی ناپاک ہے اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ عمر نے تو اسلام کو قبول ہی نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ نے کہا تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، زوردار تھپڑ اپنی بہن کو رسید دیا، اتنے میں خباب کے پاس باہر نکلے، انہیں بھی مارنا شروع کر دیا۔ حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر کو بتایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا نسخہ لایا جائے۔ تھوڑی دیر تک غصے میں تھے، جب غصہ ٹھنڈا ہوا کہنے لگے کہ اس کتاب کو، اس کاغذ کو، ان ٹکڑوں کو، ان تختیوں کو کیسے چھوا جا سکتا ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ بھائی پہلے جا کر کے غسل کر لے، غسل کر کے آئے گا، کلمہ پڑھے گا، تب قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ حضرت عمر پاک ہوئے، قریب آئے، کہا ابھی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ نے پہلے کلمہ پڑھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کلمہ تو محمد مصطفیٰ کے دروازے پر جا کر کے پڑھوں گا، سر مجھے قرآن کی تلاوت تو سنا، تو کون سی کتاب پڑھ رہی تھی؟ حضرت فاطمہ نے قرآن کی تلاوت شروع کی، یہی صورت تلاوت کی، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ وَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ حضرت عمر نے کہا بہن قرآن کی تلاوت کو بند کر، پہلے مجھے بتا کہ محمد مصطفیٰ کہاں ہے۔ کہا کہ وہ کریم صفا کے قریب ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر محمد مصطفیٰ اپنے صحابہ کے ساتھ موجود ہے، آپ وہاں پر جائیے اور اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیجیے۔ حضرت عمر روانہ ہوئے، وہاں پر پہنچے، دروازے پر دستک دی، ایک صحابی نے اوٹ سے دیکھا کہ عمر آیا ہے، تلوار قیام کے اندر ڈالی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا دروازہ کھولو، اس صحابی نے دوڑ لگائی، کہا کہ عمر تلوار لے کر کے آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے؟ بدھ والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کعبہ کو پکڑ کر کے دعا کی تھی، اور جمعرات والے دن حضرت عمر فاروق اسلام قبول کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ کے دروازے پر کھڑے۔ صحابہ نے کہا یہ تلوار لے کر کے آئے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تلوار لے کر کے نہیں آئے، محمد مصطفیٰ کی دعا کا اثر ہے۔ آج عمر آیا نہیں، آج عمر کو بھیجا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، مسلمانوں ہاتھوں میں ہاتھ دیا اور یہ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھنے کے بعد دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تمہیں کون سی چیز یہاں لے کر کے آئی ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا شاید نے اشعار کی صورت میں اس کو نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں یہاں پر کون سی چیز لے کر کے آئی ہے؟ تو کس چیز کو سن کر کے آیا ہے؟ تجھے کس نے اسلام کی دعوت دی ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کیا سی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے؟ اچانک آج تک نہیں، بتاؤ کیسی آئی ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرنا پڑا. تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہوا. اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ نماز کا وقت ہو چکا ہے, تیاری کر لیجیے. حضرت عمر فاروق بھی ہوتے ہیں, ابو بکر بھی ہوتے ہیں, عثمان بھی ہوتے ہیں, دیگر صحابہ بھی ہوتے ہیں, نماز کی تیاری کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مصلی بچھاؤ. مصلی بچھایا گیا. حضرت عمر آگے بڑھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آمنہ کے حال عبداللہ کے دور یتیم مجھے بتایا جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے, اذان کی جا چکی ہے, نماز کا ہم پڑھیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہیں پر نماز پڑھیں گے. فرمایا یہیں پر نماز. فرمایا کہ ہاں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ پھر یہ بیت اللہ کس لیے بنایا گیا ہے, وہاں پر جا کر کے کیوں نماز نہ پڑھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر جی تو بڑا چاہتا ہے کہ بیت اللہ میں جا کر کے نماز پڑھوں, لیکن عمر میری قوم مجھے وہاں جانے ہی نہیں ہے. حضرت عمر نے وہی تلوار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے لے کر کے نکلے, اسی تلوار کو ریحان سے نکالا اور کہنے لگے میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو, میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو. پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو, اڑا دوں گا میں سر اس کا, اڑا دوں گا میں سر اس کا. کفر کا جو نواب آیا تو میرے آنکھوں مبارک ہو, عمر بن خطاب آیا. حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے سے بیت اللہ آباد ہوا. مسجد حرام کے اندر باجوات نمازیں ہونے لگے, اور وہ جو کافر اللہ کے نبی کا راستہ روکا کرتے تھے, شیطان جو راستے میں آ کر کے انہیں کھڑا کر دیتا تھا, جب عمر نے اسلام قبول کیا راستے سے وہ بھی بھاگ جایا کرتے تھے اور شیطان بھی بھاگ جایا کرتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اس راستے سے گزرتا ہے اور وہاں سے شیطان بھاگ جایا کرتا ہے. باقی جتنے صحابہ اکرام تھے انہوں نے راتوں رات جب ہجرت کا حکم ہوا مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی, لیکن عمر فاروق وہ بہادر انسان تھے کہ جس وقت ہجرت کا حکم ہوا بیت اللہ کے قریب جا کر کے کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا, او کافرو, ابو جہل, عتبہ اور شیبہ آؤ میدان کے اندر. آج اور مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف جا رہا ہے. جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے, جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہے, وہ میرے قریب آ جانا, مجھے روک کر کے دکھائے کہ مدینہ جا رہا ہے. کسی کے اندر اتنی ضرورت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر کے حضرت عمر فاروق کو روک کر کے دکھاتا. عمر مراد رسول ہے. عمر کو مان کر کے اللہ سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. عمر کی وجہ سے اسلام کو طاقت ملی ہے, عمر کی وجہ سے اسلام کو قوت ملی ہے, عمر کی وجہ سے اسلام کو عروج ملا ہے, عمر کی وجہ سے اسلام کو ترقی ملی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آرا کے اوپر اللہ نے قرآن پاک کی کئی آیات کو نازل کیا ہے. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کا جنازہ تیار ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا بیٹا آیا, کہنے لگا کہ بعض بہت ہو چکا ہے, اس کی بخشش کے لیے آپ اپنی قمیص دے دیں, اسے پہنا کر کے ہم کو اپنا دیں تاکہ اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے. اللہ کے نبی نے اپنی قمیص اتار کر دے دی. جنازہ تیار ہوا. بیٹے نے کہا کہ باپ کا جنازہ تیار ہے, آپ آ کر کے پڑھا دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں حضرت عمر فاروق بار کہتے ہیں اللہ کے نبی جنازہ مت پڑھائیے, جنازہ مت پڑھائیے. ایک ایک اس کی تکلیف حضرت عمر فاروق یاد دلاتے رہے. اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا,
غلبے کے مقام پر یہ کیا، مسلمانوں کے درمیان نفرت کے بیچ بولتا رہا، اس نے آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام لگایا، سب کچھ اللہ کے نبی سنتے رہے، جنازہ تیار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے نماز جنازہ پڑھا دی، واپس لوٹے، جبرائیل امین تشریف لے آئے، فرمایا کہ عمر کی جو رائے تھی اللہ کو وہ پسند آئی ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نہ تو اس کی آپ نے اب جنازہ پڑھنی ہے منافقین کی، اور نہ ہی ان کی قبروں کے اوپر جا کر کے کھڑا ہونا ہے۔ عمر کی آیات کے اوپر رب نے قرآن کی آیت کو نازل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دو وزیر آسمانوں کے اوپر ہیں اور دو وزیر زمین کے اوپر ہیں۔ آسمانوں پر جو دو وزیر ہیں، ایک کا نام جبرائیل ہے اور دوسرے کا نام میکائیل ہے، اور زمین کے اوپر میرے جو دو وزیر ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے اور ایک کا نام عمر ہے۔ قربان جائیے دو جانوں کے اوپر، آج بھی آپ روزہ بھر کے اوپر چلے جائیں، آپ کو وہاں پر یہی یاد نظر آئیں گے، ایک کا نام ابو بکر ہے اور ایک کا نام عمر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلامی نظام نافذ کیا، وہاں پر حکومت کی، چلتے چلتے آپ نے روم اور فارس کو، ایران کو فتح کیا، مکران کا شہر، یہاں مکران تک آپ کی حکومت تھی، جس کے اندر بلوچستان بھی آتا ہے، یہاں پر بھی حضرت عمر آپ کی حکمرانی کا ڈنکا بجا کر کے گئے ہیں۔ عمر دن کو لوگوں کے مسائل سنا کرتے تھے، رات کو اٹھ کر کے گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سویا۔ آج دنیا کے اندر جتنے بھی قانون رائج ہیں، جتنے بھی قانون ہیں اور جتنا بھی نظام چل رہا ہے، اس کی بنیاد اگر دیکھیں تو یہ تمام نظام اور قانون دینے والا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پولیس کا نظام سب سے پہلے عمر نے جاری کیا، فوج کا نظام سب سے پہلے حضرت عمر نے جاری کیا، بحری جہازوں کا نظام سب سے پہلے عمر نے جاری کیا، اور بیت المال کا نظام، بچوں کا نظام، وظیفے کا نظام حضرت عمر نے جاری کیا۔ آج بھی یہی کچھ ہمارے پاس موجود ہے، اور عدالتی نظام آج بھی اگر یورپ کے اندر کوئی لا موجود ہے، اسے یورپ والے اوور لا کہتے ہیں کہ یہ اوور کا نظام ہے، لیکن ہم مسلمانوں نے اس نظام کو چھوڑا، دوسرے نظام کو پکڑ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی علامات مسلمانوں ہم بیان کریں؟ اس کے لیے مہینوں نہیں سال لگ سکتے ہیں۔ رات کا وقت ہے، حضرت عمر فاروق نکلے، چکر لگا رہے ہیں، مدینہ سے 3 میل دور نکل گئے، وہاں ایک گھر کے اندر سے دھواں نظر آ رہا تھا۔ حضرت عمر وہاں پہنچے کہ رات کے اس وقت گھر کے اندر کوئی چیز پک رہی ہے، سارا شہر سویا ہوا ہے اور اس کے گھر کے اندر سے دھواں کیوں نکل رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق پہنچے، دروازے پر دستک دی، اندر سے بھائی صاحبہ باہر آئی، کہا کون؟ کہنے لگے میں مسافر ہوں، میں نے دیکھا کہ میرے گھر سے دھواں نکل رہا ہے، میں نے کہا کہ شاید اس گھر کے اندر کوئی جاگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسافر ہے تو اندر آ جا۔ حضرت عمر اندر تشریف لے کر کے گئے، اور بھائی نے آگ جلائی ہوئی ہے، اس کے اوپر ہانڈیاں رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر پانی اور پانی کے اندر پتھر ڈالے ہوئے ہیں، انہیں پکا رہی ہے۔ حضرت عمر آگے بڑھے، کہا کہ کیا پک رہا ہے؟ اس نے کہا کہ ہانڈیاں کے اندر پتھر ڈال کر کے پکا رہی ہوں۔ کیوں بنا رہی ہے؟ کہنے لگی کہ یہ میرے بچے کھیل رہے ہیں، 3 دن سے انہوں نے کچھ کھایا نہیں ہے، بیرام مسئلہ کر کے انہیں سنانے کی کوشش کرتی ہوں، ابھی سالن تیار نہیں ہوا، یہ بچے کھیل رہے ہیں۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، وہیں سے نکلے، غلام کو ساتھ لیا، بیت المال میں پہنچے، وہاں سے آٹے کا توڑا اٹھایا، گھی اٹھایا، باقی چیزیں ضرورت کی اٹھائی، اپنے رستے کے اوپر باہر نکلے۔ غلام اسلم نے کہا کہ امیر المومنین اس بوجھ کو مجھے دیجیے،
میں اٹھاتا ہوں۔ حضرت عمر نے غصہ کیا، کہنے لگے کہ یہ بوجھ میں اٹھا رہا ہوں، میرا بوجھ ہے، مجھے بتا کیا کل قیامت کے دن بھی تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ اسے کندھے کے اوپر ڈالا اور بھائی کے گھر میں گئے، جا کر کے سالن پکانا شروع کر دیا۔ آگ بجھ جاتی ہے۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق اپنی ہوا اور خون کے ساتھ اس آگ کو بار بار جلا رہے ہیں۔ ہوا چلتی ہے، بجھتی ہے، پھر چلا دیتے ہیں، یہاں تک کہ سالن پک کر کے تیار ہو جاتا ہے، ان بچوں کو دیا جاتا ہے، بچے وہ سالن کھاتے ہیں، کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے بیٹھ کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر لگا کر کے بکری کی طرح گھر کے اندر چکر لگاتے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں آؤ میرے کندھے کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ وہ ماں کہتی ہے کہ بیٹا یہ کیا کرتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان بچوں کو کھیلتے ہوئے اور ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ لاؤ تاریخ کے اندر ایسا حکمران جس نے یہ کام کیا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آج تک دنیا کے اندر ایسا حکمران نہیں آیا۔ اس ماں نے ہاتھوں کو بلند کیا، یا اللہ عمر کی جگہ پر اس شخص کو حاکم وقت بنا دے۔ حضرت عمر آگے بڑھے، کہا کہ بھائی صاحبہ مجھے اس دنیا عمر کہتی ہے کہ عمر لاؤ ایسی مثالیں۔ انمول وقت تھا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ حضرت عمر کے دو بیٹے مصر میں گئے مال تجارت کے لیے، تجارت کرنے کے لیے۔ ایک کا نام عبداللہ بن عمر ہے، ایک کا نام عبید اللہ بن عمر ہے۔ وہاں پر پہنچے، گورنر کے پاس گئے، گورنر نے لوگوں کے سامنے تعارف کروایا، کہا کہ یہ عمر کا بیٹا عبداللہ ہے، یہ عمر کا بیٹا عبید اللہ ہے، یہ یہاں پر مال تجارت لے کر کے آئے ہیں، پورا معاملہ مدینہ سے گیا ہوا ہے مصر کے اندر۔ لیکن چند دنوں کے بعد یہ دونوں شخص واپس آ جاتے ہیں، دونوں بیٹے آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے دونوں کو بلایا، کہا قافلہ ابھی تک نہیں پہنچا، ان کا مال ابھی تک نہیں بکا، تم ذرا مجھے آ کر کے بتاؤ تم نے تجارت کیسے کی ہے، تمہارا مال کیسے بک گیا ہے۔ آج اس دور کے اندر مسلمانوں ہمارا بھائی باہر جاتا ہے، ہمارا بیٹا باہر جاتا ہے، ہمیں ہماری نظر پیسوں کے اوپر ہوتی ہے۔ ہم باپ سے یہ نہیں پوچھتے، بیٹے سے یہ نہیں پوچھتے، بھائی سے یہ نہیں پوچھتے کہ جب تو گیا تھا تیری تنخواہ اتنی تھی، آج اتنا پیسہ تو نے کیسے کمایا ہے۔ حضرت عمر نے بتا دیا، کہا کہ مجھے بتاؤ تم نے یہ پیسہ کیسے کمایا ہے، سامان کیسے فروخت کیا ہے۔ بیٹوں نے کہا کہ ابا جان جب ہم مصر میں پہنچے تو وہاں کے گورنر نے ہمیں کھڑا کیا، کہا کہ یہ دونوں امیر المومنین کے بیٹے ہیں۔ تو جب ہمارا تعارف کروایا کہ لوگوں کی ہمارے ساتھ محبت زیادہ ہو گئی، تو منڈی کے اندر جتنے لوگ بھی تجارت کا مال خریدنے کے لیے آتے ہم سے لیتے، کہتے کہ یہ امیر المومنین کے بیٹے ہیں، کیسے ساتھ تعاون کرنا ہے، باقی بیچارے وہ نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹو جتنا نفع تم نے کمایا ہے، جو جائز نفع تمہارا بنتا ہے، جتنے دنوں کا بنتا ہے اتنا تم رکھ لو، باقی آدھا نفع جا کر کے ابھی بیت المال کے اندر جمع کرواؤ۔ تم نے اپنے بندوبے کے اوپر تجارت نہیں کی، تم نے جا کر کے تعارف کروایا ہے کہ ہم امیر المومنین کے لڑکے ہیں، تم سب کے برابر ہو۔ مال غنیمت تقسیم ہوا، چادریں آئی، ہر صحابی کو ایک ایک چادر ملی، حضرت عمر کو بھی ایک چادر ملی، ان کے بیٹے کو بھی ایک چادر ملی۔ جمعے والے دن حضرت عمر اچھا لباس پہن کر کے آ گئے، شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، خطبہ شروع کیا۔ ایک شخص کونے سے اٹھتا ہے، امیر المومنین، نہ میں آپ کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، نہ میں آپ کی بات سنتا ہوں، نہ میں آپ کا خطبہ سنتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کیا بات ہے یار، وجہ کیا ہو چکی ہے؟ اس نے کہا کہ ہمیں ایک ایک چادر ملی، ہمیں ہماری قمیض بھی نہیں بن سکتی، اور آپ نے شلوار اور قمیض پہنی ہوئی ہے، آپ کا ناسی لبا تھا۔ امیر المومنین نے کہا اس کا جواب میں نہیں دوں گا، اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا۔ حضرت عبداللہ کو نے چھوڑ کر کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ جو چادر مجھے ملی تھی
میری بھی کمی اس سے ہی بن سکتی تھی، میں نے اپنے ابا جان کو ہدیہ کر دی، اس وجہ سے اس کا پورا لباس بن گیا۔ حضرت عمر خوش ہوئے، کہنے لگے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، آج بھی عمر کو ٹھیک کرنے والے لوگ ہوئے۔ لاہور سے حکمران جنہوں نے سر سے حکمرانی کر کے دکھایا۔ 27 ذوالحجہ تھی، مسجد نبوی کے اندر حضرت عمر فاروق نماز کے لیے کھڑے ہوئے، فجر کی نماز کے لیے۔ ایک مجوسی غلام پہلے سے محراب کے اندر چھپا ہوا تھا، چھرا لے کر کے زہر آلود چھرا آگے بڑھا، حضرت عمر نے اللہ اکبر کیا، حملہ کر دیا، حضرت عمر فاروق کے پیٹ کے اوپر کئی بار کیے، حضرت عمر زمین کے اوپر گر گئے، فوراً صحابہ آگے بڑھے، اس قاتل کو پکڑ لیا، وہ قاتل سمجھ گیا کہ عمر کے سامنے آپ کو یہ پیش کیا جائے گا، پکڑ لیا ہے، اس سے فوراً وہی چھرا اپنے سینے کے اوپر مارا اور خودکشی کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، گھر میں لے کر کے یہ زخم اتنے گہرے تھے کہ آپ گھر بار نہ ہو سکے، یہ تو محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش کر دیا۔ آج کا دن ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دنیا سے تشریف لے کر کے اسلام کو یتیم کر کے، اس کے بعد کا وہ دور کہ آج بھی مسلمان تتر بتر ہیں، ایک نہیں ہو سکتے۔ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمرانی کرنے والا حاکم وقت کہ جس کے دور کے اندر بھیڑیاں اور بکری ایک ہی گھاٹ کے اوپر پانی پیا کرتے تھے، جنگل کے اندر ایک چرواہا بکریاں چلا رہا ہے، رونے لگ گیا، چلنے والے نے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ چرواہا کہنے لگ گیا کہ ابھی ہی میری بکری کے اوپر ایک بھیڑیے نے حملہ کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ عمر فاروق دنیا سے چلا جا چکا ہے۔ اس مسافر نے آ کر کے پتہ کیا، اسے پتہ چلا کہ یہ تو محرم الحرام کو حضرت عمر شہید ہو چکے ہیں، اب وہ عدل و انصاف والا سلسلہ قائم نہیں رہ سکتا۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کی زندگی کے چند گوشے مسلمانوں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے، اسلام سے جن کو تربیت ملی، جو مراد رسول تھے، جو شہنشاہ عدل و انصاف تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، آپ کی ایک بیوہ کے ساتھ حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی۔ حضرت عثمان نے ایک مرتبہ آپ کی اپنی اہلیہ محترمہ سے کہتے ہیں کہ مجھے شادی کی ضرورت نہیں تھی، حاجت نہیں تھی کہ میں تیرے ساتھ شادی کرتا، میں نے عمر کے گھر سے باہر والی زندگی کو دیکھا تھا، میں نے تیرے ساتھ اس وجہ سے شادی کی ہے، ابھی میں امیر المومنین ہوں، مجھے پتہ چلے کہ عمر کے گھر کی زندگی ہے۔ آپ کی ایسی قمیض تھی کہ جس کے اوپر 31 پیوند چمڑے کے اور ایک پیوند کپڑے کا لگا ہوا تھا، ان دونوں شانوں کے درمیان 4 پیوند لگے ہوئے تھے۔ یروشلم فلسطین مسجد اقصی فتح ہوئی، وہاں کے گورنر سے خط لکھا، کہا کہ یہ چابی امیر المومنین کو دے کے آپ ذرا تشریف لائیے۔ حضرت عمر اپنے غلام کو لے کر کے نکلے، ایک سواری ہے، اس کے اوپر کبھی غلام سوار ہوتا ہے، کبھی حضرت عمر سوار ہوتے ہیں۔ چلتے چلتے یروشلم کے قریب پہنچے، حضرت عمر پیدل جا رہے ہیں، غلام نے کہا کہ باری تو میری بنتی ہے لیکن آپ سوار ہو جائیں، میں نیچے اترتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں انصاف کرنے والا ہوں، باری تیری ہے، تو امیر المومنین ہونے کی وجہ سے باری مجھے دے رہا ہے، مجھے یہ باری قبول نہیں ہے۔ جوتے پھٹ گئے، ہاتھوں میں جوتے پکڑے ہوئے ہیں، اور سامنے قابض کھڑے ہیں جو چابی دینے والے ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ سواری کے اوپر ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے ہونٹ بھی بڑے ہیں، آنکھیں بھی بڑی ہیں، رنگ بھی سیاہ ہے، عجیب و غریب انسان ہے، انہوں نے کہا کہ اس سے تو ہمارے لوگ اچھے ہیں، اس کے اندر خوبصورتی بھی نہیں ہے، یہ شخص ہوتا اچھا تو ہم چابی ہمارے کر دیتے جس نے مہار پکڑی ہوئی ہے۔ جب آگے بڑھے تو اس غلام نے کہا لوگوں تمہاری عقل کے اوپر بھی تف ہو، یہ آتا ہے جس نے مہار پکڑی ہوئی ہے، میں سوار غلام ہوں۔ جب انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم نے تورات کے اندر یہی نشانیاں پڑھی تھی، مسجد اقصی کی چابیاں لا کر کے حضرت عمر کے حوالے کر دیا۔ نیا لباس پہننے سے کوئی بڑا آدمی نہیں بنتا، اندر انسان کا درست ہونا چاہیے، اندر درست ہوگا
آئے وہ تو درست ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضرت عمر جیسا حکمران عطا فرمائے کہ جو زمین کے اوپر عدل و انصاف کو قائم کر کے دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے بعد میں پڑھنے حضرات خطبے کے دوران سنتے نہیں۔